سب ٹھیک ہے نا؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ تو بجھا سا ہے۔ ارسل کے لہجے میں بھی فکر مندی سی در آئی، جو اب عبید کے روبرو ہوتا جواب کا منتظر دکھائی دے رہا تھا۔ جب سلگ سلگ کر تھک جاتا ہوں تو بجھنا ہی بہتر لگتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ یہ شادی نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ اپنی ذرا سی خوشی چاہنے کے چکر میں خود کو مزید تھکا گیا ہوں۔ تیری وجہ سے ہوا ہے سب۔ عبید کا لہجہ طریقے لیے تھا، جو آخری بات پر شعلے کی مانند جل اٹھا تھا۔ ارسل بھی ہنسنے کے بجائے اب پریشان ہوتے اس کے کندھے تھام کر اسے فوکس کر چکا تھا۔ اسے اندازہ تو تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ واقعی عبید کو یوں اداس دیکھ کر رنجیدہ ہوا تھا۔ کیوں یک طرفہ محبت کی آج بالکل ویسی کرب کی لکیر عبید کے چہرے پر تھی جو خود وہ اپنے چہرے کی مسکراہٹ میں چھپاتا آیا تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کے یار پر دوہرا ظلم ٹوٹ پڑا تھا۔ یک طرفہ محبت اور رقیب کا باری ستم، یہ دونوں واقعی ایک جیسی قسمت لکھوا کر لائے تھے۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا بھابی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے یقین ہے تو نے ہی اپنی گھمنڈی ناک دکھائی ہوگی اور وہ بیچاری تیری سنجیدگی سے خوف کھا گئی ہوگی۔ نزاکت تو ہے نہیں تیرے اندر، اور اب یہ سارا ملبہ مجھ معصوم پر مت ڈال۔ شادی کا سارا فائنل ورک تیرا کیا کرایا ہے، میں تو یہاں تھا ہی نہیں۔ خود غرض کہیں کہ ارسل کی تو آنکھیں مکمل باہر گرنے کو بے قرار تھیں۔ حقیقت میں وہ عبید کا بجھا چہرہ کچھ روشن کرنا چاہتا تھا، تبھی صاف صاف ٹکا کر اسے جتاتے خفا ہوا تھا۔ بیزارگی نے اب عبید ملک کے چہرے کا مزید گہرا اور گھنا طواف کیا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ عبید دیوار کی ٹیک چھوڑے دوبارہ سے دامن چھڑوائے چل پڑا تھا، اور ارسل کی بھی تشویش کچھ مزید گہری ہوئی اور وہ بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ وقت دے۔ اس رشتے کو ارسل نے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھایا، مگر بات یہی تو یک طرفہ عذاب کی تھی ہی نہیں، رقابت کی تھی، جو مکمل سکندر پہلے ہی دن اس کے دل میں سلگا گئی تھی۔ محبت کی اس سے بڑی توہین اس انا پرست انسان کے لیے روح زمین پر نہیں تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتا وہ چل پڑا تھا۔ نہ جانے کس سمت ارسل کو بھی لگا کہ اب خاموشی ہی بہتر ہے۔ عبید اسے واقعی بہت الجھا لگ رہا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ الجھا نہیں تھا بلکہ بکھر رہا تھا۔ ایک نیا دن اپنی باہیں کھولے آ چکا تھا۔ رات ارسل کو عبید کی بہت فکر تھی، تبھی وہ اس کے ساتھ ہی رکا تھا۔ ساری رات ارسل صوفے پر بیٹھا اس شخص کی بے چینی دیکھتا رہا تھا، جو بظاہر سویا تھا مگر اس کی روح بے چین تھی۔ پھر ارسل بھی رات کے کسی پہر سو گیا تھا۔ 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اس کی 10 بجے کی میٹنگ تھی۔ فوراً سے اٹھا اور واش روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارے باہر آ گیا۔ عبید سر پر تکیہ دبائے سویا ہوا تھا، وہ اسے بنا جگائے ہی باہر چلا گیا۔ مہرین نے ناشتے کا کہا، مگر اس کی میٹنگ تھی لہٰذا وہ رک نہیں پایا تھا۔ اجرت میں وہ راہداری کی سیڑھیاں عبور کیے بغیر نکلا تو حیات سے پھر ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ محترمہ واپس نازل ہو چکی تھیں۔ ارسل سے ایسا ٹکراؤ اس تیکھی سی حیا کا موڈ اور جلا گیا تھا۔ بلو جینز ریڈ شرٹ اور گلے میں رول کیا اسکارف، آنکھوں کے گلاسز جو ہاتھ میں تھے، اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ، بال ہلکے کرلی کر کے رول کیے گئے تھے، جبکہ ہاتھ میں چھوٹا ہینڈ کیری تھا، جسے وہ چھوڑ کر اب بہت غصے سے اس نڈال سے حسن والے ارسل کو گھور رہی تھی، جو خود بھی اس ٹکراؤ سے ہلا ہوا تھا۔ اسی لمحے حیا کے دماغ میں عبید کی کہی بات چمکی۔ غصہ اب ناگواری میں بدل چکا تھا۔ تم میرے ہاتھ سے واقعی مرنا چاہتے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اور یہ کیا ہر وقت یہیں پڑے رہتے ہو؟ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ آئندہ اگر تم میرے سامنے آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی اتنے دن کا زہر بھرے ہوئے تھی، جس کی کثر اس ناپسندیدہ ارسل منصور کو دیکھ کر پوری ہو گئی تھی۔ حیا کے زہر میں لپٹے اور تیر کی مانند چبھتے لفظ آج ارسل کے دل تک اترے تھے۔ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ لیے وہ سر ہلائے چکا تھا۔ آخر یہ محبت رسیدہ لوگوں کی اتنی رحم دل اور مہربان ارسل کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو محبوب کے تیر نما لفظوں سے ہی مر جایا کرتے ہیں۔ واقعی میں ہر وقت یہی پڑا رہتا ہوں۔ ٹھیک کہا، اب نہیں دکھائی دوں گا۔ بے چینی کے لیے معذرت۔ ایک تو عبید کی اداسی نے اسے پریشان کر رکھا تھا، دوسرا محبوب کے ظالمانہ حرفوں نے تباہی کر دی تھی۔ حیا کو تو جیسے کوئی احساس نہ ہوا کہ وہ کتنا سخت کہہ گئی ہے۔ وہ ابھی تک اسے ظالمانہ بیزارگی اور حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ بے چینی نہیں، عذاب ہو تم، اور زیادہ
ایفیشینٹ بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نہیں ہو تم جیسا ڈیڑھ شرمندہ ہوتا اچھا نہیں لگ رہا ہوں، جو بھی ہے کم از کم مجھ سے دور رہو۔ انڈرسٹینڈ؟ وارننگ کے انداز میں وہ ارسل کو اس کی اوقات یاد دلانے منہ پھیر کر اندر بڑھ گئی تھی، یہ سوچے بنا کہ وہ ارسل منصور کا دل چیڑ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان مسکرائی آنکھوں میں نمی سی امڑ آئی تھی، سب کو ہنسانے والا رسا دیا تھا۔ کوئی تو بات تھی، منظر بھی اداس ہوئے، نظارے بھی رنجیدہ لگے۔ سب کہہ اٹھے کہ نہیں ارسل، یہ نمی تمہاری آنکھوں میں بہت بدنما لگ رہی ہے، تم تو ہنسانے والے ہو، یہ دردناک منظر مت سنو۔ بے دردی سے آنکھوں کی نمی وہیں سے پہنچتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ ہائے ایسا ظالم کہ دیکھ کر دل رک جاتا، واہ رے قسمت، یہ ذلت بھی باقی تھی، یہ یک طرفہ محبت بھی نہ جانے کس کس کا سکون غارت کرے گی۔ خود پر افسوس کرتا ہوا وہ بجلی کی رفتار سے باہر نکلا تھا۔ شکر کریں کہ وہ چڑیل گھر نہیں ہے، ورنہ میں آتے ہی اس کا گلا دباتی۔ جس نے مجھ سے میرا عبید چھینا ہے، اب اسے میں چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ حیا ملک کے عتاب سے بچ کے دیکھنا تو مکمل کمرے میں میمونہ تھیں، جو اب حیا کے اندر آتے ہی کمرہ بند کر چکی تھیں، شاید اس ڈر سے کہ کہیں حیا کی اسپیکر جیسی آواز کوئی سن نہ لے۔ مگر وہ تو اس قدر وحشت ناک لگ رہی تھی جیسے اب کسی کا قتل ضرور کرے گی۔ حیا رات تک تمہارے ڈیڈ آ جائیں گے، تب تک تم کمرے سے نہیں نکلو گی، سن رہی ہو؟ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی فی الحال۔ میمونہ کی سخت آواز پر وہ کھولتی ہوئی مڑی۔ وٹ؟ ابھی بھی انتظار؟ او مائی گاڈ مما، میرا دماغ پھٹ جائے گا، آپ اب مجھے نہیں روکیں گی؟ شدید نفرت سے ہنکارتی حیا تو بہت بڑا خطرہ تھی، جس کا اندازہ میمونہ کو بخوبی ہو رہا تھا۔ انہیں تو حیا کے جنونی ری ایکشن کو دیکھ کر سکتہ طاری تھا۔ حیا تمہیں اثر نہیں ہوا؟ جب تک جواد نہیں آتے تم کچھ نہیں کرو گی، ہوش کے ناخن لو۔ میمونہ اب سختی اور پریشانی سے اس کی بازو پکڑے تنبیہ کیے بولی، اور حیا کو تو رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ڈیڈ میرا ساتھ دیں گے مجھے پتہ ہے، لیکن اگر میں مزید یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو یا خود کو مار لوں گی یا کسی اور کو۔ مما آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ دن میں نے کس اذیت میں گزارے ہیں، میں ان دونوں کو مار دینا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے مت روکیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے قابو ہو کر باہر جاتی، حمزہ آواز سنے دروازے تک آیا، ایک دم چہرے پر غضب لائے وہ فوراً سے پہلے حیا کا بازو سختی سے پکڑے دوبارہ دروازے سے اندر لے جا چکا تھا۔ اپنی یہ بکواس بند کرو حیا، یہ نہ ہو کہ میں تمہارا قتل کر دوں۔ یہ تربیت سکھائی ہے تمہیں؟ بولو، شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب سوچتے ہوئے؟ اور آپ مما، یہ سب چھپانے کو اسے بھیج رکھا تھا، افسوس ہے آپ سب پر۔ حمزہ کا پارا آسمان تک پہنچ چکا تھا، حیا کے چہرے پر بھی اب سکتہ طاری ہوا تھا، گویا اپنا بھائی بھی مخالف تھا۔ حمزہ ایسا نہیں ہے، میمونہ نے صفائی دینی چاہی، مگر وہ ایک طرف نظر انہیں دیکھتا ہوا حیا کی سمت غصے سے متوجہ ہوا، جو اب سر جھکائے اپنی ہی سر کچل دینا چاہتی تھی۔ اور تم خبردار، جو ایسا ویسا کچھ کیا، رات ڈیڈ آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں۔ اتنے لاٹ کا یہی انجام ہونا تھا۔ تم مجھے رات تک اس کمرے سے باہر دکھائی دی تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا، اور آپ اس پر نظر رکھیں۔ عبید اب شادی شدہ ہے، اور اس حقیقت کو تم تسلیم کر لو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں جلاد بائی بنوں۔ حمزہ سختی اور طیش میں آئے اپنی بات کہے باہر نکل گیا تھا۔ میمونہ تو ہکا بکا تھی، جبکہ حیا ضرور کسی آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ جانے والی دکھائی تھی۔ چلی جائیں آپ بھی، وہ باقاعدہ چلائی تھی۔ میمونہ نے ایک اداس سی نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئیں۔ باڑ میں جاؤ سب، اپنا سر جکڑے وہ نفرت لٹاتی نظریں لیے اپنی بے بسی پر اب ہلکی سی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو سب کو مار دیتی، اس کے اندر کا یہ لاوا اب رات تک قید کر دیا گیا تھا، باقی اللہ خیر کرے۔ کچھ اتا پتہ نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عبید میری جان، شام ہونے کو آ گئی ہے، اٹھ جاؤ، اب جا کر مکمل کو لے آؤ۔ اٹھو۔ مہرین کمرے میں آئیں تو عبید کو بھی تک سویا دیکھ کر شوق رہ گئی تھیں۔ وہ صبح کی کئی بار اسے جگا چکی تھیں، مگر محترم سو سو کر اپنا دکھ منا رہے تھے۔ مہرین کی آواز پر ہلکی سی جنبش اس کی بازو میں آئی، پھر وہ تکیہ ہٹائے ایک سانس خارج کرتا آنکھیں کھول چکا تھا۔ مہرین کا اداس چہرہ دیکھے وہ بھی ہلکی سی ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ مہرین بھی فکر مندی سی اس کا چہرہ تھام چکی تھی، انہیں وہ کچھ الجھا اور تھکا لگا تھا۔ جی جاتا ہوں، یہ بیوٹیفل لیڈی کیوں اداس ہے؟ ٹیک چھوڑ کر اٹھتا عبید بھی اب ماں کی فکر ہٹانے کو ہلکی سی لطافت لیے بولا تھا۔ موصوف کافی دیر سوئے رہنے کی وجہ سے خاصے بجھے بجھے دکھائی دے رہے تھے، شرٹ پر پڑی سلوٹیں بھی دیر تک سونے کا اشارہ دے رہی تھیں۔ حیا آ گئی ہے واپس، بہت چیخ رہی تھی کہ وہ یہ کرے گی وہ کرے گی،
پھر حمزہ نے اس کو بہت ڈانٹا، عبید میں تو بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں، کہیں وہ جذبات میں آ کر تمہیں یا مکمل کو کوئی نقصان نہ دے جائے۔ مہرین کا خوف ان کے چہرے پر بھی ابھر آیا تھا اور حیا کا سنتے ہی عبید کا چہرہ سنجیدہ اور ماتھا خفگی سے تن چکا تھا۔ ڈونٹ وری مما، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہوں، حیا نے اگر کچھ کرنے کا سوچا بھی تو میرے ہاتھوں ہی مرے گی۔ عبید کا خوفناک تاثر تو مہرین کو بھی لرزا گیا تھا۔ خدا کے لیے میرے بچے، ایسا کچھ مت کرنا، میں کوئی تماشا نہیں چاہتی ہوں، نہ برداشت کروں گی۔ مہرین نے منت زدہ لہجے میں اسے تاکید کی تو وہ لیا دیا سا سر ہلا گیا تھا۔ کیوں آپ میرے ہوتے ہوئے اس قدر پریشان ہو جاتی ہیں؟ سب چھوڑیں، یہ بتائیں ارسل کب گیا ہے؟ ماں کو مطمئن کیے اپنے دکھ سکھ کے ساتھی کو متلاشی نظروں سے ڈھونڈتے وہ بے قراری لیے بولا تھا، وہ صبح نکل گیا تھا، ناشتے کا کہا تھا مگر کہہ رہا تھا میٹنگ ہے۔ چلو نہ اٹھو، مکمل تمہارا انتظار کر رہی ہو گی، کل بھی تم ساتھ نہیں گئے، بہت بری بات ہے ویسے، سسرال کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور دوسرا تم جاتے ہوئے مکمل کے لیے کوئی تحفہ خرید لینا، منہ دکھائی اس کا حق ہے عبید، اتنے مان سے اگر اسے اپنایا ہے تو اس کے لاڈ بھی اٹھاؤ، سمجھ گئے ہو نا؟ یہ تو خود عبید بھی چاہتا تھا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اس پر وار دے اور ہر لاڈ اٹھائے، ہر خوشی دے، پر جو گہری چوٹ وہ اسے پرسوں دے چکی تھی اس نے عبید ملک کا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیا تھا، رہی سہی خوش مزاجی اور لحاظ بھی مار گئی تھی۔ اس کا اندازہ شاید مکمل کو نہیں تھا کہ وہ عبید ملک کو ایک عذاب میں گرفتار کر چکی ہے جو پہلے ہی درد اور دکھ میں گندا ہوا تھا۔ اس آخری ضرب نے تو اس دل جلے کی جان لے لی تھی، دل میں کرب زدہ سا ہو کر وہ اب اپنے کل کے رویے پر بھی نادم سا تھا، مگر وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مہرین اسے کھویا اور اداس دیکھ کر اس کا چہرہ تھامنے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جیسا آپ کا حکم، ان کو اٹھتا دیکھ کر عبید نے فرمانبرداری سے کہا تو وہ بڑے اسے کھڑے کھڑے خود سے لگائے مسکرا دیں، اسے اٹھنے کی ہدایت کرتی وہ باہر چلی گئی تھیں۔ میں چاہ کر بھی مکمل سکندر پر کوئی رعایت نہیں کر سکتا، رعایت کی تو یہ پتھر کمزور ہو جائے گا اور کمزور ہو گیا تو سب برباد کر دے گا۔ عبید ملک، تم نے میرے دل پر کمال کی ضرب لگائی ہے۔ مکمل پہلے مجھے اتنی اپنی لگی کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دم توڑ گئی، اور اب مجھے اتنی غیر لگ رہی ہو کہ میرا دل چلنے سے انکاری ہے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میں ایک مسٹری بن کر رہ گیا ہوں، خود کو خود نہیں پتا کہ کیا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنا آپ فراموش نہ کر دوں، مگر تمہیں دکھ بھی کیسے دے دوں، یہ بھی اس منافق دل کو قبول نہیں، پاس تم آنے نہیں دو گی، دور مجھ سے رہا نہیں جائے گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں خود سے رہائی دے دوں گا، یہ تکلیف صرف عبید ملک کے حصے کی ہے، اسے عبید ہی سہے گا، ویسے بھی تمہاری محبت تو مجھے مل نہیں پائے گی، پھر کیا فائدہ تمہیں خود سے باندھ کر اس ناپسند قید میں رکھنے کا، چھوڑ دوں گا، کیونکہ عبید ملک اتنے بڑے دل کا مالک نہیں ہے، تو ساری رات کی بے چینی، دکھ اور تکلیف اس نتیجے پر لائی تھی کہ وہ خود کے ساتھ ایسا کبیرہ ظلم کرنے پر راضی ہو چکا تھا۔ کرب امیز سی تکلیف عبید ملک کا مہکتا چہرہ یکدم ویران کر گئی تھی، اسے شدید دکھ سا تھا اپنی ایک اور ہار پر۔ کہاں ہے تو؟ صبح بنا ملے چلا گیا، رات کے لیے معاف کر دے، میری وجہ سے تجھے رکنا پڑا۔ عبید گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فون کان سے لگائے فکر مندی سے بولا تھا۔ رات ہو گئی تھی اور مہرین نے اسے مکمل کو لینے بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف ارسل ابھی تک آفس میں ہی تھا، رولنگ چیئر پر سر کی ٹیک لگائے، وہ آج کوئی اور ہی ارسل منصور تھا۔ کہاں گئی تھی آج؟ اس چہرے کی ترنگ، وہ شرارت، وہ شوخی، کچھ بھی تو باقی نہیں تھا۔ حیا کے زہریلے لفظ اس زندہ دل انسان کو بھی نڈال کر چکے تھے، ایک سناٹا تھا جو ارسل کے چہرے پر درج تھا۔ میں رات کو بے آرام نہیں ہوا، سو گیا تھا، تجھ پر نظر رکھنی ضروری تھی، اب بتا کیسا ہے تو؟ ارسل تو خود نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر ہے کہاں، کسی کے کہے لفظ تو اسے زمین کے اندر پٹک چکے تھے۔ ہلکی سی سرخی ابھی بھی ارسل کی آنکھوں میں موجود تھی۔ میں کیسا ہوں؟ ایسے سوال مت پوچھا کر، کہاں ہے تو؟ عبید تلخی سے کہہ کر اپنا سوال دہرا چکا تھا۔ آج مجھ سے بھی یہ سوال مت کر یار۔ ارسل کے لہجے کی مایوسی اس بار عبید کے دل تک اتری تھی اور وہ اس کی جان تھا، کیسے نہ اس آواز کی لرزش کو پہچانتا۔ ارسل کیا ہوا ہے تجھے؟ اتنا آف کیوں ہے؟ ایسا کرتے ہیں 2 گھنٹے تک ملتے ہیں، میں مکمل کو لے کر گھر سے سیدھا وہیں آتا ہوں۔ عبید نے فیصلہ سناتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ارسل فوراً سے ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا، چہرے پر رنجش کا ابر آلود سایہ رقم ہوا تھا۔ نہیں، آج تو بابی کے ساتھ رہ، کل جو معاملہ بگاڑا ہے آج اسے سدھار، کیونکہ میں تجھے مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا، میں ویسے بھی اب جا کر سو جاؤں گا، دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ ارسل نے فوراً سے بات بنائی،
دوسری طرف وہی تھم جانے والا تاثر ابھر چکا تھا۔ خود تو وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا تو پھر عبید کیسے اس الجھے حال میں چھوڑ دیتا۔ تو میرے لیے زیادہ اہم ہے ارسل، بتا مجھے کیا ہوا ہے ورنہ ابھی آ کر تیری پھینٹی لگاؤں گا۔ عبید تو بس ارسل کے معاملے میں ہی مہربان تھا، ویسے تو اس سے بڑا ستمگر روح زمین پر نہیں تھا۔ ارسل کے چہرے پر لکھی داستان تو وہ ابھی خود تک سے چھپانا چاہتا تھا، وہ فی الوقت اپنا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسکراہٹ ضروری تھی، اسے ہنسی بنانا اس سے زیادہ اہم تھا، کر بھی تو چھپانا تھا۔ عبید بھی اس کی ہلکی ہنسی سن کر بدمزہ ہوا تھا، یہ کمینہ واقعی کچھ چھپا رہا تھا۔ یار کچھ نہیں ہوا، کل پہلی فرصت میں ملتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، ابھی میں سونا چاہتا ہوں، اور سن، حیا سے ذرا محتاط رہنا، چل بائے۔ بنا عبید کا جواب سنے ارسل فون کاٹ چکا تھا۔ عبید اب واقعی پریشان سا ہوا تھا۔ ضرور اس حیا نے کچھ کہا ہے اسے، کیا کروں میں اس بدروح جیسی مخلوق کا؟ عبید تو جھنجھلاہٹ میں مزید الجھتا ہوا خود غلامی کرتے بڑبڑایا تھا۔ اب اسے واقعی تشویش لاحق ہوئی تھی، ارسل کے لیے وہ اب حقیقت میں رنجیدہ ہوا تھا۔ مکمل کو لینے وہ 10 بجے پہنچ گیا تھا، وہ تو بس اسے لیے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سکندر نے اسے کھانے تک روک لیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ اور عبید ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے، جبکہ مکمل اپنے منہ پر غصہ سجائے صاف خفا دکھائی دی تھی۔ اللہ اللہ کر کے تو اس گھمنڈی سے رہائی ملی تھی، اور اب پھر سے وہ سڑی شکل لیے لینے پہنچ چکا تھا۔ ماہم نے کھانے میں خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ روحی صبح اپنے ہاسپٹل چلی گئی تھی، لہٰذا وہ ابھی کھانے کے بعد ہی آئی تھی جب مکمل اور وہ نکلنے والے تھے۔ روحی ان دونوں کو ہی باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ مکمل کا منہ تو یوں تھا جیسے ابھی رو دے گی۔ ہلکی سی سفید فراق جس پر جامنی کام تھا، جامنی ہی چوڑی دار پاجامہ، بال محترمہ نے پھیلا کر اچھی طرح آفت مچا رکھی تھی، گلے میں ڈالا نازک سا دوپٹہ۔ یہ ڈریسنگ کرنا بھی روحی کی ایک نصیحت تھی۔ اس کے بقول اب وہ شادی شدہ ہے اور اپنی جینز شرٹ کو چھوڑ کر مہذب رہا کرے۔ کل کی پوری رات ویسے بھی روحی نے اسے شوہر کو امپریس کرنے کے لیے 1001 ٹوٹکے بتا دیے تھے، جسے وہ منہ لٹکائے سنتے رہی تھی، مگر مجال ہو کہ کوئی ایک بھی اسے پسند آیا ہو، اور کوئی ایک بھی اس سڑے ٹیلے کے لائق نہیں تھا۔ خیر سے جاؤ، میری مکمل کا خیال رکھنا۔ عبید باہر آتے ہی مکمل کمال کی یہ بے مروتی سے روحی کے گرد بازو حمائل کیے مل کر گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ روحی بھی اب محبت سے عبید کے چہرے پر ہاتھ دھرے مسکرائی تھی۔ ایک لمحے کو روحی کی نظر عبید کی آنکھوں پر گئی۔ یہ آنکھیں کیوں مکمل اور روحی دونوں کو ہلا رہی تھیں؟ آخر کیا تھا ان میں؟ عبید ہلکی سی مطمئن ہاں میں سر ہلائے گاڑی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ روحی انہیں تب تک دیکھتی رہی جب تک ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی، اور پھر خود ہی اپنے خیالات جھٹکتی وہ اندر بڑھ گئی۔ آدھا سفر تو دونوں کا خاموشی اور غرور کی نظر ہوا تھا، اور پھر عبید کی سپیڈ تیز کرنے پر وہ خوف زدہ ہو کر اس کی طرف خونخوار انداز لیے گھوری۔ بس جہاں میں اکیلی ملی وہیں سے ٹارچر شروع ہو گیا اس جنگلی کا۔ سچ میں مارنا چاہتا ہے مجھے، لینے تو ایسے پہنچا ہے جیسے میرے بغیر اسے سانس نہیں آتی۔ اپنے غصے پر قابو پائے وہ کھا جانے والی نظر سے اس ننھے چہرے والے کو دیکھتے جل کر سوچ رہی تھی، بیلٹ پہن رکھا ہے نا، پھر کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری؟ نہیں مرو گی؟ وہ کیسے اس کی سوچ تک بانپ گیا تھا؟ مکمل کو تو باقاعدہ جھٹکا لگا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مضحکہ خیز تھیں۔ نہایت ہی بے حس ہیں آپ، اگر میرا ہونا آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئے لینے؟ میں اپنے گھر بہت خوش تھی، مجھے واپس ڈراپ کریں۔ سختی سے روتو سا حکم آیا تھا۔ عبید نے گردن موڑے تنی گوری سے نوازا۔ مکمل کا سارا غصہ اب دکھ بنا تھا۔ اگر میں بے حس ہوں تو تمہیں کون سا احساس کی شدید بیماری ہے؟ اپنا خوبصورت تحفہ تو یاد ہوگا، باقی تمہاری خوشی جلد پوری کر دوں گا۔ فی الوقت زبان بند کر کے بیٹھو۔ وہ تو مفت کا حاکم بن رہا تھا۔ مکمل منہ بسوڑے پھر سے رونے کے مشغلے میں لگ چکی تھی۔ ایک تو یہ شخص بھی بولتا کم، ڈانٹتا اور برستا زیادہ تھا۔ مکمل کی جان کی نظاموں میں اٹک چکی تھی۔ چوری کرے گی اب اسے میری جوتی، پتھر کہیں کا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں گاڑی سے دھکا دے دوں، یہاں یہ حال ہے تو گھر جا کر کیا کرے گا یہ؟ یا اللہ مجھے اس جنگلی سے بچا لیں۔ روتی روتی وہ شدید خوفزدہ ہو کر دعا گو تھی۔ بنا عبید ملک کی اذیت جانے وہ اسے برا سمجھتی جا رہی تھی، اور وہ شاید اب خود بھی برا ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس بے حس لڑکی سے اگر اسے محبت نہ ہوتی تو کب کی اس کی یہ دوست بٹھا چکا ہوتا۔
اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں عبید کی داڑھ پر تم مکمل کا خلق تک سوکھ گیا تھا۔ اس کا رہ رہ کر اپنی قسمت پر ماتم کا دل چاہ رہا تھا، مگر عبید ملک کے دل تک گرتے مکمل کے آنسو اس دل جلے کا گہرا نقصان کر رہے تھے۔ جتنا مجھے رلا رہے ہو اتنا تمہیں بھی رونا ہوگا، اللہ حساب لے گا تم سے۔ عبید ملک نادانی میں بہت بڑی آہ لگا بیٹھی تھی، وہ اس دل جلے کو آسمان بھی دنگ رہ گیا، یہ کون کسے آہ لگا گیا، ہر نظارہ رنجیدہ ہوا، عبید ملک پر قیامت ٹوٹنے کو بے قرار ہوئی۔ جواد رات 11 تک پہنچ چکے تھے، مگر کہیں اور جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آئے جہاں حمزہ، حیا، میمونہ ان کے منتظر تھے۔ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، عبید اور مکمل بھی جواد کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف گئے تھے۔ وہ چاروں ہولناک سی سنجیدگی اوڑھے آمنے سامنے تھے۔ جواد نے حیا کی لال آنکھیں دیکھ لی تھیں، حمزہ کے چہرے کا تناؤ اور اس کی شادی میں شرکت سے بھی وہ واقف تھے، جن پر انہیں شدید غصہ تھا۔ میمونہ کے چہرے کا ڈر بھی وہ بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ آپ کچھ بولیں ڈیڈ، آپ کی یہ لاڈلی ان دونوں کو مارنے چلی تھی، یہ تربیت کی تھی آپ نے اس کی، اور آپ پر میں حیران ہوں کہ آپ اتنی سی بات پر بائیکاٹ کیسے کر سکتے ہیں، خون کے رشتے اتنے کچے ہیں کیا؟ عبید نے شادی سے انکار کیا کر دیا؟ آپ نے مما کو بھی شادی میں شمولیت سے روک دیا، آپ کیسے یہ کر گئے ہیں؟ حمزہ اس بیزار کرتی خاموشی اور سنجیدگی سے تنگ آئے خود ہی پھٹ پڑا تھا۔ جواد نے ایک عتاب زدہ نظر حمزہ پر ڈالی، جو اس قدر بے خوفی سے جواد کو غلط کہہ رہا تھا۔ حمزہ تمیز سے بات کرو، تم اب حد سے آگے بڑھ رہے ہو، تم اپنے ڈیڈ کو غلط کہہ رہے ہو۔ عبید نے حیا کو ٹھکرایا ہے، دل توڑا ہے، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ میمونہ بھی حمزہ کو اب ڈانٹتے بولی تھیں، جو ایک افسوس کی نظر ان تینوں پر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت معمولی اور چھوٹی بات ہے، اس سے چھوٹی وہ حرکت ہے جو آپ سب نے کی ہے۔ اگر عبید اور حیا کی شادی ہو بھی جاتی تو یہی آپ کی بددماغ چہیتی پچھتا رہی ہوتی۔ کیا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ عبید اسے دوسرے ہی دن گھر روانہ کر دیتا؟ خدا کے لیے آپ سب یہ بات سمجھیں کہ یہ زبردستی گھر بس بھی جائیں تو دل نہیں بسائے جاتے، اور آپ کی یہ جذباتی لاڈلی عبید جیسے انسان کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی، وہ بہت الگ نیچر کا ہے۔ حمزہ کی باتیں تو ان تینوں پر لرزہ طاری کر رہی تھیں، خاص کر صدمے میں غرق ہوئی حیا پر۔ آپ ہیں ہی بے حس، بہن سے زیادہ آپ کو اس گھمنڈی کی فکر پڑی ہے، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ حیا نے آنکھیں لال کیے پھر سے بد تہذیبی شروع کر دی تھی، اور جواد کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کا لاڈ بول رہا ہے۔ حمزہ تو آپے سے باہر آ چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ بوتھ آف یو، جواد کی روبدار آواز سکتہ طاری کرتے گرجی تھی۔ حمزہ ملک، تمہارے منہ میں یہ جو زبان ہے اسے کنٹرول کر کے رکھو، میں باپ ہوں تمہارا، میرے سامنے تم اس طرح کیسے اکڑ سکتے ہو؟ میرے فیصلے کو غلط کہنے کی تمہاری جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ جواد اب برہم سی گسیل نظر لیے حمزہ کی آنکھوں میں جھانک کے بولے تھے، میں اکڑ نہیں رہا، لیکن آپ کا فیصلہ غلط ہے اور میں غلط کو ٹھیک نہیں کہہ سکتا، اور میری بات آپ سن لیں، اگر آپ نے حیا کو نہ سمجھایا تو میں خود اس کی عقل ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ شب بخیر۔ حمزہ اصول کا کڑا تھا، جواد پر تو رتی برابر بھی نہیں گیا تھا۔ جواد کی آنکھوں میں جھانکے وہ ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے حیا پر خاص غصے کی نگاہ ڈالے باہر نکلا تھا، جو شعلے کی مانند لال ہو رہی تھی۔ میمونہ تو جواد کا خوفناک غصہ بٹھانے ان کے قریب گئیں، مگر وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ رخ پھیر چکے تھے۔ دیکھا آپ نے، بھائی کو میرے دشمن بن گئے ہیں سب۔ ڈیڈ پلیز میری مدد کریں، اس عبید کو میں نہیں چھوڑ سکتی، میں اسے اب تباہ برباد کر دینا چاہتی ہوں۔ حیا اپنی سرخ آنکھوں کی ہولناکی لیے جواد کا مزید پارا چڑھا چکی تھی، مگر وہ جواد کے چہرے کا ایک یکدم پھیلتا اطمینان دیکھ کر مزید شوق ہوئی۔ کام ڈاؤن، وہ برباد ہوگا یہ طے ہے، لیکن وقت آنے پر اب ہمیں چھپ کر وار کرنا ہوگا، کیونکہ دوسری طرف حمایتی بہت ہیں، جب تک میں نہ کہوں تم ریلیکس رہو، جاؤ سو جاؤ۔ یوں شو کرو جیسے تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اب تو میمونہ جہاں خوفزدہ ہوئی، وہاں حیا کی آنکھیں اپنے سائز سے مزید بڑی ہو کر باہر آئیں۔ جواد بہت اونچی پلاننگ کر رہے تھے جس تک حیا کا پہنچنا ناممکن تھا۔ حیا کا غصہ جواد کے رعب کے آگے مجبوری کی بے بسی بن چکا تھا۔ ڈیڈ، حیا نے رونی شکل لیے کچھ کہنا چاہا، اپنے ڈیڈ پر بھروسہ رکھو، اب اسے تمہاری سوچ سے زیادہ برباد کروں گا، جاؤ بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ جواد کے دوبارہ کہنے پر وہ چاروں ناچار بے دلی سے سر ہلائے باہر نکلی تو میمونہ بے چینی سے ان کی سمت آئیں۔ جواد، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ خدارا اس حیا کی باتوں میں مت آئیے۔ میمونہ کا تو دم تک نڈال تھا۔ جواد کے چہرے پر حقارت کا تاثر ابھرا۔
نہیں، ان سب کو میری حکم عدولی کی سزا ضرور ملے گی میمونہ، ضرور۔ خیر میں بھی اب سونا چاہتا ہوں۔ آتے ہی دماغ کھا گئے یہ دونوں۔ بیزاری سے اور لاپرواہی سے وہ میمونہ کو مزید پریشان کرتے ہوئے بستر میں جا چکے تھے۔ میمونہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ الجھ گئی تھیں۔ جب تک عبید فریش ہو کر نکلا تھا، مکمل بلینکٹ گردن تک تانے سمیٹے انداز میں رخ پھیرے سوئی ہوئی تھی۔ ٹاول اب کی بار وہ اپنی جگہ شرافت سے رکھے ایک تک نظر اس رخ پھیر کر سوئی مکمل پر ڈالے مڑا۔ دل نے تو اس بے حس لڑکی پر ہر ظلم روا کر لینے کا مشورہ دیا تھا، مگر یہ منافق محبت نامی بلا تو اسے کوئی سزا بھی مکمل نہیں دے رہی تھی۔ پرائی نیند میں سونے کا تجربہ کر کے میں خوش نہیں ہوں تجھے خود میں مبتلا کر کے۔ کیوں مکمل سکندر، کیوں تم میرا ہر ارادہ جا کی طرح بٹھاتی جا رہی ہو؟ کیوں میرا دل تمہارے پاس جانے کو بے قرار ہے؟ میں تو آج ہی تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ لڑکی میرا امتحان کیوں بن گئی ہے؟ کربناک سا وہ وہیں ڈریسنگ کے ساتھ لگ کر کھڑا اس بے حسی کی مورت بنی مکمل کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، ایسے محبوب سے تعلق بھی تو دکھ ہوتا ہے جو آپ کے سوا بھی کسی کو نور نظر ہو۔ نہیں مکمل، یہ رقابت والا ستم قابل معافی نہیں ہے۔ خود پر چھوٹا گھمنڈی چہرہ سجائے وہ ایک سیکنڈ کے اندر خفگی لیے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے۔ عبید کی گرجدار آواز ان سنی کیے وہ بلینکٹ اور آنکھوں دونوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سوئی بنی رہی، مگر اگلے ہی لمحے مکمل کو لگا اس کا سر گم گیا ہے۔ وہ بے دردی سے اسے بازو سے پکڑے کھینچ کر بٹھانے کے بعد خود بھی اس کے مقابل بیٹھ چکا تھا۔ یہ انسان تو واقعی جنگل سے آیا ہوا لگا تھا۔ مکمل کا دل کیا کہ زور زور سے چلانا شروع کر دے۔ خود پر عبید کی تیکھی اور معنی خیز نظریں اس کا سارا غصہ بٹھا چکی تھیں۔ آپ واقعی پاگل ہیں کیا؟ سوئے انسان کو یوں جنگلیوں کی طرح کون اٹھاتا ہے؟ عبید، آپ اب اپنی حد تجاوز کر رہے ہیں۔ مکمل کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرتی ہوئی عبید کا دل جامد کر گئی تھی۔ یہ بندہ تو اس کے لیے شوہر کم اور ٹارچر مشین زیادہ بن گیا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور مجھے دیں تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔